اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میری آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے مسلمانوں، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنی تخلیق کے بعد جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگزیر ہوئی اور آتش انتقام دل میں بھڑک اٹھی۔ جب شیطان کو یہ پتہ لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجرہ ممنوعہ یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے، تو زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے یاقوت سرخ کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اسے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا کہ تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ کہا جاتا ہے کہ جنت کا مور اس دنیا میں پائے جانے والے موروں سے کئی زیادہ خوبصورت اور حسین تھا، لیکن وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ جب اسے لالچ ہوئی تو وہ شیطان سے کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سام میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سام کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ سام بھی شیطان کی گفتگو سے بہت خوش ہوا اور راستے میں اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور پھر شیطان کو شجرہ ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیں۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی۔ جنت میں سام کے پاؤں بھی تھے اور کہا جاتا ہے کہ سام کے منہ سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ ہر ایک شے مہک جاتی تھی۔ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ ملا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس لعین کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو تا حیات جنت کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ سن کر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان نے کہا وہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں نے چکھ لیا تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس شجرہ ممنوعہ کو چکھ لیا جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ تب انہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر بہت شرمندگی ہوئی اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ مور جو کہ اپنے خوبصورت پاؤں سے شیطان کو لے کر جنت تک گیا تھا، اس سے اس کے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے گئے اور بدصورت پاؤں بنا دیے گئے، اور جس منہ سے سانپ انہیں اندر تک لے گیا اس سے خوشبو چھین لی گئی اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا گیا۔ ان دونوں کو بھی جنت سے اسی سزا کے طور پر نکال دیا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو
تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔